السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی آپس میں ملتے اور ملاقات ہوتی یا کسی دوسرے مسلمان کے پاس چلے جاتے اور ان سے ملاقات ہوتی تو ملاقات کے وقت سلام کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور آپ اس کی تلاوت کریں تو 20 سے 30 سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اس صورت میں اور اس صورت مبارکہ میں اسلام کا پورا پیغام پوشیدہ ہے۔ ایک مسلمان کو کیا ہونا اور کیا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں 3 آیات کی شکل میں اس کو سمو کر کے وہ پیغام عطا فرمایا ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کے ماں سوا قرآن کریم کی دوسری صورتیں اور آیتیں نازل نہ ہوتی تو تب بھی ایمان والوں کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی۔ اور اس کی اہمیت کہ اس کو العصر کہا جاتا ہے۔ العصر کہتے ہیں زمانے کو، وہ زمانہ جو گزر گیا، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اور وہ زمانہ جو آنے والا ہے اور آ کر کے گزر جائے گا۔ یعنی ہماری وہ زندگی جو گزر گئی، اور وہ زندگی جو اس وقت گزر رہی ہے، اور وہ زندگی جو گزرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ العصر استعمال کیا کہ زمانہ، اور رب تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو رب تعالیٰ کو کسی بات کے قسم کے کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ قسم کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بات کی قسم اٹھائے تو اس کا مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اس خاص چیز کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بتلا اور جتلا دیا جائے۔ چنانچہ العصر کہا، اور العصر کا مطلب ہم سب کی زندگی ہے، اور وہ زندگی جو برف کی طرف پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ برف کی بڑی سل کبھی دیکھی ہو آپ نے، یا برف کا کوئی چھوٹا ٹکڑا دیکھا ہو آپ نے، تو بیچنے والا اس کے اوپر بورے ڈالتا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی اور موٹی موٹی دبیش چادریں ڈال کر کے اس کو دھوپ ہوا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ برف جلدی پگھل نہ جائے، کیونکہ اگر برف بیچے بغیر پگھل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچنے والے کو نقصان ہو گیا، اس
کی ساری متاع اور مال وہ پانی بن کر کے بہہ گیا تو وہ اس کو چھپاتا ہے، کور کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہاں العصر فرمایا کہ والعصر، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں اے انسانوں کہ یہ زمانہ، یہ عمر، یہ تمہاری زندگی برف کے پانی کی طرف پگھل رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے کہ یہ العصر، اس کا ایک دوسرا معنی وہ عصر کی وہ نماز ہے، اور اس نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ نماز ویسے بھی مسلمان کے لیے اس کے دین کا بنیادی ستون ہے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز کو قائم کرتا ہے دین کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ دین کو ترک کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا نمازیں سب اہمیت والی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی نگاہ میں عصر کی نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ خود اس نے اس کی قسم کھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، امام بخاری نے روایت کیا کہ جس کے عصر کی نماز قضا ہو گئی، گویا کہ اس کی اولاد اور مال سب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے تمہارے پاس صبح اور عصر کے وقت میں فرشتوں کے جھنڈ کے جھنڈ، جماعتوں کی جماعتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ آتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے معاملات اور کاموں کو اپنے پاس ضبط تحریر میں لاتے ہیں، تمہارے نوشتے لکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس عصر کی اہمیت اتنی ہے کہ جب عصر کے وقت کے گزرنے کے بعد یہ فرشتے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہمارے معاملات کو اور عبادات کو ریکارڈ کر کے، تو رب تعالیٰ جاننے کے باوجود اہل ایمان پر جتلانے کی خاطر ان سے یہ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے، کفار کے پاس بھی آتے ہیں لیکن بندوں کی بابت، کہ تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے، وہاں جا کر کے تم نے کیا دیکھا؟ تو یہ جواب دیتے ہیں اے باری تعالیٰ، ہم جب صبح ان کے پاس حاضر ہوئے تھے تو اس وقت بھی تیری یاد اور عبادت میں مصروف تھے، اور جب ہم اب ان کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں تو تب بھی وہ تیری یاد اور عبادت میں مصروف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آیت پڑھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم عصر کے وقت کی نماز کی حفاظت کیا کرو کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے۔ یہ مفہوم اور یہ سورہ مبارکہ یہ اتنا خوبصورت اور جامع پیغام ہے تمام اہل ایمان کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بار بار ریویو کریں۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہے اور اس کی کوئی بھی پلاننگ ہے، اپنی پلاننگ کو وہ ریویو کرتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی عطا کردہ یہ زندگی ہے، ہمیں اسے بار بار ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ڈگر سے آؤٹ تو نہیں ہو گئے، دائیں بائیں تو نہیں چلے گئے، کوئی غلط کام اس کی طرف ہماری توجہات ہمیشہ کے لیے منتقل تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں بلکہ باطل، لیکن ہم اس کے پرستار بن گئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کرائیٹیریا ایک مسلمان کی زندگی کو گزارنے کا یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، جتنے لوگ ہیں ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، وہ اس وقت تک خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ خسارے کا بزنس اس دور میں کوئی نہیں کرتا۔ چھوٹی سی کیبن میں خسارہ ہو جائے لوگ اس کو تالا لگا دیتے ہیں۔ کسی ریڑے پر بیچنے والا اگر اس کے ٹھیلے پر رکھا ہوا فروٹ اور سبزی اس میں خسارہ اسے نظر آئے تو وہ اس بزنس، اس کاروبار کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی ملیں، بڑی بڑی انڈسٹریاں
اس لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ مالک کو اس میں خسارہ نظر آتا ہے اور خسارہ مال کا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا فرمایا کہ ما سوا ان لوگوں کے کہ آمنو، کہ جو ایمان لے آئے، مومن بن گئے، سچے مسلمان بن گئے۔ اور صرف مسلمان بن جانا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ لیا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے شناختی کارڈ میں اندراج ہو گیا، یہ کافی نہیں۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو نیکی ہے اور نیکوکاری ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جہاں خود اپنی ذات کے لیے نیک عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں ایک بالکل جداگانہ امت ہے۔ اور امت اس لیے ہے کہ رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، معتدل امت بنایا، اور اس لیے بنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں اور ملتوں سے جو پہلے گزر چکی ہیں یا قیامت تک آنے والی ہیں بہتر ہو۔ اور اس لیے بہتر ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے نہیں کہ آپ کی رنگت بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، آپ کا قد کاٹ خوبصورت ہو گیا ہے، آپ کے پاس سلطنتیں آ گئی ہیں، آپ نے ایک نئی تہذیب کی داغ بیل ڈال دی ہے، آپ نے کوئی دنیاوی علوم میں کمال کر دیا ہے، آپ نے بڑے بڑے کوئی انجینئر اور سائنسدان پیدا کر دیے، یہ کام دنیا کی ہر قوم کر رہی ہے۔ آپ کے پاس بڑے کوئی خوبصورت گھر ہیں، عالیشان کوٹھیاں ہیں، شاندار اور لاسانی قسم کی گاڑیاں ہیں، اور بے شمار آپ کے پاس دولت، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، اور مقصد زندگی تمہارا ان سے علیحدہ کیا ہے، کہ تأمرون، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کس چیز کا؟ بر کا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، کہ تم ان کو اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہو۔ یہ دین کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ وائزوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی پیٹنٹ قسم کے خطیبوں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہر مسلمان داعی پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ کفر سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کنورژن کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اسلام کی دعوت کو اس لیے قبول کیا کہ اپنے لیے بھی اس کو پسند کیا، اور کل نوع انسانی تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی اس کو پسند فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا عمل صالح کر لیا، آپ نے رات کو مراقبہ کر لیا، آپ نے عبادت کر لی، تسبیح کر لی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر دی، بڑی اچھی کتاب پڑھ لی، موت کا منظر بھی پڑھ لیا، قبر کے احوال بھی پڑھ لیے۔ فرمایا یہ کافی نہیں ہے، اور کافی اس لیے نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس کا ایک جزو تھا، کسی خاص علاقے میں رہتے تھے، اس میں 3 یا 4 عابد تھے، عبادت گزار، آپ ان کو صوفی کہیں، آپ ان کو بزرگ کہیں، آپ ان کو درویش کہیں، وہ رہتے تھے، ان کی زندگی بالکل پاک صاف تھی، اور ان کی زندگی کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں تھی، بے ایمانی نہیں تھی، بددیانتی نہیں تھی، جھوٹ، کذب، افتراء اور بہتان نہیں تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ باقی ساری قوم گمراہ تھی، وہ ہر قسم کی برائی کا شکار تھی، اور ان بزرگوں نے صرف اپنے آپ کو اپنی بزرگی کے جزیرے میں محدود کر لیا تھا کہ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ہمیں کسی کے معاملات میں کیا جو ہے وہ دخل دینے والی بات کرنی ہے، ہم خاموش رہیں گے، یہ جانے، ان کا رب جانے، ان کی آخرت جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے کہا کہ جاؤ زمین پر اس بستی کو تاراج کر دو، الٹ دو اس کو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ
آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس بستی میں ہر وقت تیری یاد اور ہر وقت تجھ سے لو اور محبت کرنے اور لگانے والے 4 افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کا ایک لمحہ بھی آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا، اے جبرائیل سب سے پہلے جا کر کے ان 4 کو تباہ کر دو، اور اس کے بعد اس بستی کو الٹا کر کے نیچے زمین پر دے مارو، کیونکہ ان کی بزرگی، ان کی درویشی، ان کی پارسائی نیکوکاری کس کام کی کہ پوری ان کی قوم تباہی کے دہانے پر آ گئی، دنیا بھر کے گناہوں اور ذلت کے کاموں، رسوائی کے اعمال میں وہ ملوث ہے، اور ان کو اپنے قوم کے کسی معاملے سے لینا دینا نہیں۔ اور اسی لیے جو انگریزی کا یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، کہ آپ اپنا خیال رکھیں، یہ اسلامی تہذیب کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہم کسی کے اوپر حکم چلانے والے بھی نہیں ہیں، ہم کسی کے اوپر حکم کا نفاذ کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مسلمان تو وہ ہے جو خیر کی بات کرے اور خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو۔ اگر وہ شر کی بات کرے، فتنے کی بات کرے، گمراہی اور ضلالت کی بات کرے، تو اس کو نہایت حکمت کے ساتھ، دانائی اور دانشمندی اور دلیل کے ساتھ راہ حق پر واپس لانے کے لیے آپ اپنی عرضی پیش کر دیں، آپ اپنی دعوت پہنچا دیں، اور آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے وہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور یہ کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے حق کی بات کریں، سچائی کی بات کریں، آپ ان کو بتلائیں کہ تمہاری زندگی جھوٹ پر گزر رہی ہے، غلط کاری پر گزر رہی ہے، بددیانتی پہ گزر رہی ہے، تمہاری زندگی یہ اللہ کی ناپسندیدہ زندگی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام انسان تو عام، صاحب کشف و کرامات اولیاء، بلکہ خود انبیاء و رسل، لوگ اور قوم ان کی مخالفت شروع کر دیتی ہے، اور اس لیے کرتی ہے شیطان کی راہوں پر چلنے کی اٹریکشن زیادہ ہے، اس میں مزہ بہت ہے، اس کے اندر انسان کو ہر چیز بنی اور سنوری نظر آتی ہے، زندگی کی لذتوں سے متمتع ہونے کے راستے اس کو دکھتے اور دکھلائی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام اتنا نہیں کہ اپنی ذات میں بزرگ بن جاؤ اور باقی سب اور اللہ کی دعوت وہ اس کو نظر انداز کر دو۔ اس لیے وہ تمام کی تمام خانقاہیں، وہ تمام کے تمام نیکوکار اور بزرگ لوگ جو تھپکیاں دے کر کے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، وہ حق پر نہیں ہیں، وہ سچ پر نہیں ہیں۔ ہم صرف محرم کے موقع پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نیاز تیار کر کے اس کو بانٹ دیں، اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن ہم اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو پائیں گے۔ امام علی مقام نے اپنی زندگی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نہ ہماری بریانی کے محتاج تھے، نہ ہماری مٹھائیوں کے محتاج تھے، نہ ہماری حلیموں کے محتاج تھے، نہ ہماری کی جانے والی دعوتوں کے محتاج تھے۔ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں کھیلا ہو، آپ کے جسم اقدس پر وہ کھیلتے رہے ہوں، انہیں مجھ اور آپ اور ہم سب کی دعاؤں اور نیازوں کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آپ میدان کربلا میں اپنے اس زندگی کو، اس سب سے بڑی نعمت اور دولت کو اس ہتھیلی پر رکھ کر کے لے کر کے گئے، اور وہاں آپ نے اس بنیاد پر دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے، اور دنیا میں اگر کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی مقدس جگہ اور ہستی ہو سکتی تھی تو وہ شہزادہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتے تھے۔ آپ چاہتے تو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے پوری زندگی گزار دیتے، لوگوں کے معاملات سے تعرض نہ فرماتے، لیکن یزید کو للکار کر کے کہا
ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج بھی حکومت کی سطح کے کچھ لوگوں نے شراب کے اوپر جو بل اور اس کی ممانعت کا بل تھا اس کو مسترد کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے ہیں یزید کے خلاف، تو آپ کے پاس یزید کے خلاف جو سب سے بڑا مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ فاسق اور فاجر اس لیے ہے کہ یہ شراب پینے والا ہے، یہ فاسق اور فاجر اس لیے ہے کہ یہ بدکاریاں کرنے والا ہے، یہ فاسق اور فاجر اس تمیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس مقدمے کو لے کر کے خود اپنی جان کو بھی، مدینہ طیبہ جیسی مقدس جگہ، مقدس شہر، اس کی شہریت، اس کی سکونت، اور خود اپنی شہزادگی کو ترک فرمایا اور آ کر کے اپنی جان کو کربلا کے اس دشت میں خاک و خون میں تڑپ گئے، اور تڑپنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نانا جان کے دین اور اس کی قدروں کی حفاظت کی جائے۔ ہم اپنی جان تو نہیں لٹا سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم وہ کام بھی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں رک کر کے اللہ کے حضور کم از کم اپنے گناہوں پر ہی دعا کر لیا کریں، جو یہاں بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں نوافل کا اہتمام ختم ہو گیا۔ آپ یقین جانیں مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، 90% نمازی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ دعا بھی نہ کریں اور وہ بھاگ جائیں، مسجد چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ پتہ نہیں انہیں کس کام کی، کس بات کی جلدی ہے۔ ہم تبدیلی کی بھی بات کرتے ہیں، بدلنے کی بھی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بھی بات کرتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کی مصلحت اور رضا کے ماں سوا آپ کوئی بھی تبدیلی لانا چاہیں گے، کبھی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک اپنی مدد کو نہیں اتارتا جب تک رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے سچے اور مخلص بندے بن کر کے اس کی مدد کو طلب نہیں کیا جائے۔ اور جب اس کی مدد کو طلب کر لیا جاتا ہے سچائی کے ساتھ، تو رب تعالیٰ پھر اپنے ماننے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ بتوں کے سامنے اور وہ تمام کے تمام معبودوں کے سامنے جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کے پجاریوں کو وہ رب جو سچا رب ہے عطا فرما سکتا ہے، تو وہ رب اپنے ماننے والوں کو ان سے زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین ہو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بڑے پریشان ہوئے جب آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ نے فلسطین کا تو محاصرہ کر لیا تھا، مسجد اقصیٰ کے اوپر آپ کا کنٹرول قائم ہو گیا، لیکن جب یہ خبر آپ تک پہنچی کہ اس وقت یورپ سے ایک بہت بڑا جہاز اسلحے سے لدا ہوا آ رہا ہے، اور بہت بڑا جہاز ہے، اور اس میں اس دور، اس وقت، اس زمانے کی ضرورت کا تمام اسلحہ موجود ہے، تو آپ پریشان وقتی طور پر اور بشری طور پر ہوئے کہ ہمارے پاس پہلے ہی اسلحہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، لوگ خود ہمارے مسلمانوں کے درمیان سے غدار ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، ایک بابا جی کو ڈھونڈا، بزرگ تھے، گوشہ نشین تھے، کہا کہ حضور میری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ہمارے لیے آج رات دعا کر دیں۔ یہ اس بابا نے روایت کی کہ ہم اور یعنی میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ رات ہوا، رات کا پہر شروع ہوا، آپ نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے تو دعا کی سو کی، مجھے جو دعا کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، میری وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں نے سلطان کو دیکھا کہ سلطان رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہے۔ صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی، ہرکارا دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ بابا جی بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے کرم کیا، جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ وہ جہاز سمندر کے پانی میں غرق ہو گیا ہے۔ چنانچہ بابا جی نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا، کہا وہ جہاز سمندر کے پانی میں غرق نہیں ہوا، وہ سلطان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر اللہ کے حضور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا کی اقوام سے بھیک مانگتے ہیں، دنیا کی اقوام سے مدد مانگتے ہیں، جہاں سے مدد مانگنی چاہیے
جس بارگاہ سے التجا کرنی چاہیے، جس رب الارباب سے، جس خالق سے ہمیں مانگنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، وہ نہ قوم مانگتی ہے، نہ فرد مانگتا ہے، اور نہ حکومت کے جو مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہم پر اپنی رحمتوں کے نزول کو روک دیا ہے، اور اس لیے روکا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے بھی گناہوں کی طرف ہمارا میلان اور رغبت ہے۔ جن قوم کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر میں شامل تھے، مسلمانوں نے حلب کے علاقے کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد تمام مسلمان اور مجاہدین جوش کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار کے آدمی تھے، کونے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے صحابی تھے، کونے میں رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کچھ دیر کے بعد خیال کیا تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی رونے کی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ تو فتح کا موقع ہے، ہم تو خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ رو رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو جو اس شہر پر صدیوں سے قابض تھی، اپنی نافرمانی کی سزا یہ دی کہ آج ان کو ہمارا محکوم اور مغلوب کر دیا اور یہاں سے ان کو بے دخل کر دیا۔ میں اس بات پر پریشان ہوں کہ کل جب مسلمانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی آ جائے گی تو انہیں بھی اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو قوم اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو در در کا غلام بنا دیا کرتا ہے، اور جو اللہ کے در کو پکڑ لیتی ہے، دنیا بھر کی اقوام اس در کی غلام بن جایا کرتی ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اعمال میں بھی، کردار میں بھی۔ اسلام مسجد کے اندر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، مسجد کے اندر سے جو کچھ ملتا ہے اس کو باہر کی زندگی میں نافذ کرنا اسلام ہے، اور وہی سورۃ العصر ہے، وہی سورۃ العصر کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو بدلنے کی اور اپنی قوم کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔